من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں کا بڑا ہی کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اس پور فتن دور میں اور ایمان سوز ماحول میں ایک ایسی مبارک محنت کو دوبارہ شروع فرمایا کہ جس محنت کے نتیجے میں دین زندگیوں میں آتا ہے، اور جب دین زندگیوں میں آتا ہے تو دونوں جہاں کی خیر لے کر آتا ہے، دونوں جہاں کا نفع لے کر آتا ہے، اور دونوں جہاں کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ زندگیوں کے بنانے کے اسباب دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر زندگیوں کا بننا دنیاوی چیزوں پر منحصر ہوتا، ڈیپینڈ کرتا، تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ چیزیں امام الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں، آپ کے جانثار صحابہ کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر زندگیوں کے بننے کا مدار یہ دنیاوی ساز و سامان ہوا کرتا تو سب سے زیادہ حقدار یہ حضرات تھے، لیکن سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی زندگیوں کو چیزوں سے خالی رکھا، اور وہ چیزیں نہیں جو عیش اور آرام کی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بشری ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب بھی ان کے پاس مہیا نہیں تھے۔ کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکانات نہیں، سفر کے لیے سواریاں نہیں، حتیٰ کہ پیروں میں پہننے کے لیے چپل جوتے بھی اکثروں کے پاس نہیں ہوتے۔ کپڑے کے چتھڑے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ پیروں میں باندھ کے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں چلا کرتے، دین کے تقاضوں پر چلا کرتے۔ رسول پاک علیہ السلام کی جس وقت بعثت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے یہ دعوت والی عظیم الشان محنت کو شروع فرمایا، اس زمانے میں زندگیاں انسانوں کی بگڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی تھی، ظلم و ستم عام تھا، لوٹ گھسوٹ عام تھا، بے شرمی بے حیائی عام تھی، کفر و شرک کی گندگیوں میں دلدل میں انسانیت گھری ہوئی تھی، بات بات پر جھگڑنے والی قوم اور معمولی سی بات پہ لڑ بھیڑنے والی قوم کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، یہ کوئی وجہ ہے لڑنے کی؟ اس پر خانہ جنگی ہوا کرتی، قتل غارت گیری ہوا کرتی، اور نسل در نسل جنگیں چلا کرتی تھی۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدم سازی والا کام شروع فرمایا، انسانوں کو انسان بنانے والا کام، اور ہر فرد امتی کو اس کام میں لگایا، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس کام میں لگایا، بچے بھی پیش پیش رہتے تھے دین کے کاموں میں۔ چنانچہ اس قلیل عرصے میں چند سالوں کے اندر اس مبارک محنت کے ذریعے سے پورا کے پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ میں ان لوگوں کی زندگیوں میں آیا جن کی زندگی اجڑی ہوئی تھی، بگڑی ہوئی تھی، توحید سے دور تھی، فکر آخرت سے دور تھی، اور حقوق اللہ اور حقوق العبادت سے دور تھی، نہیں جانتے تھے اللہ کے حق کیا ہے، ہم پر کس کا کتنا حق ہے نہیں جانتے تھے۔ یہ سب سے پہلا حق ہم پر اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا،
اور بنانے والا جانتا ہے کہ کیوں بنایا گیا ہے انسان کو. اس کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی طاقت کو، قدرت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے لامحدود خزانوں کو، اس کے حی و قیوم ہونے کو، اس کی تمام صفات کو پہچان کر زندگی گزارنا. کہ اللہ رب العزت کیسا سمیع بصیر ہے، کیسا دیکھنے سننے والا ہے، کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کے نیچے کالا پتھر ہو، اور اس کے نیچے کالی چیونٹی رینگتی ہو، اور اس کے رینگنے سے جو اس کے قدموں کی آہٹ اور قدموں کے نشانات اس پتھر پہ جو پڑتے ہو، اسے بھی وہ دیکھتا اور سنتا ہے. ایسا سننے والا، ایسا دیکھنے والا، ایسا دیکھنے والا ہے ہمارا رب کہ جو آنے واحد کے اندر اگلا پچھلا موجودہ سب دیکھ لیا کرتا ہے. ایک لمحے کے اندر اگلا بھی، پچھلا بھی، موجودہ بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، آسمان کے اوپر بھی اور آسمان کے نیچے بھی، سمندر کے اوپر بھی، سمندر کی تہ میں بھی. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی جو ہے جب سمندر کی تہ میں پہنچی تو زمین کے یعنی سمندر کی تہ کے جو ذرات تھے ریت کے، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہ سمندر کی تہ کے ذرات بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، تبھی تو اس کا نام لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت سن رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی دیکھا اور سنا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر کا ماحول بنا ہے، تو ماحول کا اثر غیر محسوس طریقے سے پڑتا ہے. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں ہی جو ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو زمین کے ذرات جو ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ پر سنتے ہیں. اللہ نے معجزاً یونس علیہ السلام کو بھی سنایا کہ ماحول کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے. تو وہ اللہ رب العزت جو کن فیکون والی صفت کا مالک ہے، کہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرے تو صرف اس کو کن کہنا کافی ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہی وجود کے لیے کافی ہے. اس اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بتایا ہے کہ میری پہچان حاصل کرو، مجھے پہچانو. آج ہم نے چیزوں کی لائن کی محنت کر کے چیزوں کو تو پہچانا، لیکن کائنات کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا. ہر نبی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چل پھر کر اللہ کا تعارف کرا دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مبارک محنت کو شروع فرمایا. پھر دوسری چیز جو ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کے ناطے بعض نبیوں نے دعا کی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام نبیوں میں سے مجھے چنا ہے تمہارے لیے، یعنی اس امت کے لیے، اور پچھلی تمام امتوں میں سے تمہیں چنا ہے میرے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ امام الانبیاء کو چنا گیا اس امت کے لیے، اور اس امت کو چنا گیا ہے امام الانبیاء کے لیے. تو انسان ہونے کے ناطے مقصد ہے بندگی، اور اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے مقصد ہے دعوت. کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، واضح فرما دیا اس آیت کے اندر کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو. کیا کام ہے اس امت کا؟ کہ بھلی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا.
اس کام کی ضرورت تھی اس زمانے میں اور آج بھی اور قیامت تک ضرورت رہے گی، کیونکہ اس کام کے ذریعے سے دنیا والوں کو اچھے انسان دستیاب ہوا کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کو انسان بنانے والا کام ہے۔ اور دنیا میں اچھی چیزوں کی کمی نہیں ملے گی مارکیٹ میں، آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، اچھے کپڑے ملیں گے، اچھے جوتے ملیں گے، اچھے کھانے ملیں گے، اچھے مکانات ملیں گے، اچھی سواریاں ملے گی، اچھے فرنیچر ملیں گے، لیکن کمی عالمی سطح پہ نظر آئے گی، اچھے انسانوں کی کمی نظر آئے گی، اچھے انسانوں کی کمی نظر آئے گی۔ اور اس کام نے کیسے کیسوں کو کیسا بنا دیا، اور جو ایسے ویسے تھے وہ کیسے کیسے بن گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے مثالیں دی جا سکتی ہے بے شمار۔ خود رسول پاک علیہ السلام کے جانثار صحابہ لے لو کہ ایمان لانے سے پہلے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے اور دین کو مٹانے کے در پہ رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو دعوت دی جائے۔ سفر ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے آپ علیہ السلام روانہ ہوئے تو دو راستے ملے۔ رہبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس راستے سے نہیں اس راستے سے چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا گیا کہ اس راستے پر دو خطرناک ڈاکو رہتے ہیں جو آنے والوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی راستے سے سفر کرنا پسند کیا کہ ہم اسی راستے سے سفر کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ان ڈاکوؤں کو بھی دعوت دیتے ہوئے جاوے، اور اسی راستے سے چلے ہیں اور دو ڈاکو ملے، دونوں کو دعوت دی۔ ہماری دعوت تین ہی قسم کی ہے: توحید، رسالت اور آخرت، کہ اللہ رب العزت جو ہے وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ کسی مخلوق کے جیسا نہیں۔ وہ موجود ہے لیکن جگہ سے بے نیاز ہے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں۔ سوئی بھی ہوگی تو جگہ چاہیے رکھنے کے لیے، چاہے جائے کہ ہاتھی ہو، لیکن اللہ اکبر کلو کبیرہ کہ وہ جگہ سے بے نیاز ہے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز کا جسم ہوتا ہے، جسامت ہوا کرتی ہے، چاہے دکھنے والی مخلوق ہو یا نہ دکھنے والی ہو، کہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کی جسامت ہے، چھوٹی میں چھوٹی اور بڑی میں بڑی جسامت ہے، جسم ہے ان کا۔ لیکن اللہ رب العزت وہ جسم سے بھی بے نیاز، کہ جسم کی ضرورت نہیں، اور زمانے سے بھی بے نیاز، اس کو زمانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آنکھیں ہیں اللہ کی لیکن بینائی ہے، اللہ دیکھتے ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن کان سے بے نیاز، آنکھ سے بے نیاز، کہ سنتے اور دیکھتے ہیں لیکن کانوں کی ضرورت نہیں اور آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری دعوت ہماری رسالت کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کامل اور مکمل دین دے کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے بھی اور قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے وہی دین چلے گا، وہی مہر چلے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، کہ اگر کوئی سر پھرا جہنم میں جانا چاہے تو اس کے لیے سینکڑوں راستے ہیں، کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، گناہوں کا راستہ، شراب کا راستہ، جوا کا راستہ، لیکن جنت میں جانا ہے تو صرف اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ اور تیسری دعوت ہماری آخرت کی زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس زندگی کا مدار اسی ہماری روزمرہ کی زندگی پر ہے، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیت میں اگر چنا بویا جائے گا تو چنا ہی نکلے گا، چاول نہیں نکلیں گے، چاول بوئے جائیں گے تو چاول ہی نکلیں گے۔ جو اچھے برے اعمال ہم دنیا میں کریں گے اس کا اچھا برا نتیجہ آخرت میں دیکھیں گے، لیکن آخرت میں تو بعد میں دکھائی دے گا
پہلے اس کے اثرات جو ہے نا دنیا میں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو ہماری آیتوں سے اعراض کرے گا، ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے. دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے زندگی کہ لوگ خودکشی پر آمادہ ہوتے ہیں. مغربی ممالک کے اندر چیزوں کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان کی اور اسباب کی کمی نہیں ہے، قانون خدا بندی کی کمی ہے. کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، قانون کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. نتیجے میں ان کی زندگیاں اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ملکوں میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ طلاق انہی ملکوں میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ قتل غارت گیری انہی ملکوں میں ہو رہی ہے. ایک انگریز نے سروے کیا کہ سب سے زیادہ جرائم کس ملک میں ہو رہے ہیں، تو اس نے تحقیق سے بتایا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جرم ہو رہے ہیں. اور سب سے کم جرائم کس ملک میں ہو رہے ہیں، تو کہنے لگا سعودی عربیہ میں سب سے کم جرائم ہو رہے ہیں، کیونکہ قانون خداوندی کے تحت وہاں پر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے جو دین لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے حیاتی کے اندر 23 سالہ نوی زندگی میں ایک جیل خانہ نہیں بنایا. بات سمجھ آ رہی؟ ایک قید خانہ نہیں تھا، ایک پولیس اسٹیشن نہیں تھا. کیونکہ زندگیاں بننے کے جو اسباب تھے وہ ایمان اور اعمال صالحات تھے، اور زندگیوں کے بننے کے اسباب قرآن نے بیان کی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس کسی نے بھی اچھے اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں حیاتن طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی. پڑوس کے ملک کے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان گندگی کی پوٹلی ہے. انسان کیا ہے؟ گندگی کی پوٹلی ہے، لیکن اعمال صالحہ نے اسے مقدس بنا دیا. اچھے اعمال نے اسے پاکیزہ بنا دیا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ زندگی کی دو ترتیبیں ہیں. ایک تو مکی زندگی، 13 سالہ زندگی مکی کی، کہ جہاں پر یہ آدم سازی والا کام بعض لوگ کرنے نہیں دے رہے تھے تو دار ارقم کے اندر جمع ہو کر وہاں پر کام کیا. اور مدینہ پاک میں جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد بنائی. وہاں پر کیا بنائی؟ اپنے رہنے کا ٹھکانہ پہلے نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اور مسجد میں اعمال زندہ کیے، اور ہر فرد امتی کو مسجد سے جوڑ دیا، کیونکہ مسجدیں بننے کی جگہ ہے، ایمان والوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے. مسجد سے تعلق اللہ سے تعلق ہے، مسجد سے بے تعلقی اللہ سے بے تعلقی ہے. جتنی بھی بے دینی بددینی دنیا بھر میں جو نظر آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسجد سے بے تعلقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو ہے وہ کچی تھی، لیکن نمازی پکے تھے، اور ایسی سیدھی سادھی مسجد تھی کہ جس کے اندر نہ بیت الخلا تھا، نہ غسل خانے تھے، نہ وضو خانے تھے، نہ RCC کی چھپر تھی، اور نہ ہی تالے لگتے تھے. بارش میں پانی ٹپکتا تھا. ایسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے اعمال کو زندہ کیے. دور صحابہ کے اندر، دور رسالت کے اندر مسجد کے معنی جو ہے مختصر نہیں تھے ہمارے زمانے کی طرح، کہ مسجد کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ یا بچوں کی قرآن سیکھنے کی جگہ. ہر ضرورت کے لیے، ہر کام کے لیے اس زمانے میں مسجد کا دخل ہوا کرتا تھا. ہر ضرورت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، کہ مسجد میں جو ہے صحابہ دوڑے چلے جاتے تھے. سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، بارش بند ہو گئی ہو، بارش زیادہ ہو گئی ہو، گھروں میں جو ہے تنگی ہو، ضرورت ہو گھر میں کسی چیز کی،
چور پکڑ کے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اس چور کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا، سزا کے طور پہ نہیں، باندھے رکھا تاکہ مسجد والے ماحول کو چھوڑ کر ہی جانا پائے۔ بنو ثقیف کی جماعت جو ہے، طائف والے جب مدینے آئے تو یہ ایسی اڑیل اور ضدی قوم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے 3 سال تک۔ ایسے ضدی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا کر ٹھہرایا، باہر رہنے کا انتظام نہیں کیا، اور فرمایا کہ جو اس لیے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تاکہ اعمال مسجد کے ذریعے سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم پڑ جائے۔ جب ضدی قوموں کے لیے، ضدی قوم اور کافر مشرک اگر مسجد میں وقت دینے لگے تو ان کے جو ہے دل اسلام کے لیے نرم پڑ سکتے ہیں، تو ایمان والے تو پہلے سے نرم دل ہے، یہ اگر مسجد میں وقت دینے لگیں گے تو ان کا دل اسلام کے لیے، دین کے لیے، دعوت کے لیے، سنتوں کے لیے، قربانیوں کے لیے، آخرت کے لیے کتنا نرم پڑ جائے گا۔ اس کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے مسجد کو آباد کرنے کی اور اعمال مسجد کو زندہ کرنے کی، فکریں ہو رہی ہے عالمی پیمانے پر، کیونکہ یہ کسی یعنی یہ حضرت نظام الدین کے گھر کی بات نہیں ہے یا کسی شخص کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر میں اس کو واضح کیا ہے کہ مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر ایمان والے کے ذمے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، ہر ایمان والے کے ذمے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اور اس آبادی کے کام میں لگیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ انسان فطرتاً لالچی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ انہیں ہدایت دیں گے، اللہ انہیں ہدایت دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے کسی کو مسجد کی طرف چلا دیا تو تم نے اللہ کی رحمت کو اس کی طرف دوڑا دیا، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ جب بندہ آہستہ سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف بڑھتی ہے، اور مسجد کی طرف بڑھنا یہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، مسجد کی طرف بڑھنا۔ ہاں، اور دوسرے 5 فائدے مسجد کی آبادی کے حدیث پاک میں اس کے اشارے ملتے ہیں کہ جو اکثر اوقات مسجد میں گزارتے ہیں وہ مسجد کے جو ہے نا کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاوے تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام کو جاوے تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کھیتی باڑی کے کام کو جائے گا، چاہے وہ کارخانے کے کام کو جائے گا، چاہے وہ رکشہ، ٹیکسی اور بس چلانے جائے گا۔ کام کا کوئی مخصوص تذکرہ نہیں ہے کہ اسی کام کو جائیں گے تو مدد کریں گے، جب وہ کسی کام کو جائے تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہاں، اور اکثر مسجد میں وقت گزارنے والوں کے لیے، مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ ان کو راحت دیں گے۔ کیا دیں گے بولو؟ آج راحت کے اسباب تو ہے لیکن راحت نہیں ہے، سونے کے لیے قیمتی پلنگ ہے لیکن نیند نہیں ہے۔ ہاں، مغربی ممالک کے اندر دوائیوں کی دکان میں سب سے زیادہ نیند کی گولیاں بکی جا رہی ہے، بک رہی ہے سب سے زیادہ، کہ دنیا بھر کے ساز و سامان ہے لیکن نیند نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ راحت دیں گے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، بغیر پانی کے مچھلی زندہ رہ سکتی ہے کہ بغیر مسجد کے ایمان والا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، مچھلی کے لیے راحت پانی میں ملے گی، مچھلی کو راحت پانی میں ملے گی، مچھلی پانی سے باہر گئی تو اس کی راحت ختم، تڑپے گی، مچلے گی اور آخر میں دم توڑ دے گی۔ وہ ایمان والوں کو راحت مسجد میں دی جائے گی۔ مچھلی کی طاقت بھی پانی میں ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہاتھ ڈال کے اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایمان والوں کی طاقت مسجد اور اعمال مسجد سے وابستہ ہے کہ جب صحابہ مسجد میں وقت دیا کرتے تھے اور اعمال مسجد کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے
تو وہ روحانی طاقت اور وہ جسمانی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ افریقہ کے جنگل کے اندر جب صحابہ کی جماعت گئی تو ایک صحابی نے اعلان کیا کہ اے جنگل کے جانوروں، ہم اصحاب النبی ہیں، ہمیں یہاں چھاؤنی ڈالنی ہے، تم سارے کے سارے جنگل کو خالی کر دو۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ سارے جانور، چیر پھاڑ کھانے والے اور زہریلے جانوروں نے اپنے بچوں سمیت 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دیا۔ بربری قوم آباد تھی وہاں پر اس وقت میں، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کی نسل کے کچھ لوگ یہاں گجرات، کاٹھیاواڑ وغیرہ میں بھی جو ہے سدھی مکنڈے کے نام سے جو ہے جانے جاتے ہیں، کہ جب ایمان والے مسجد اور اعمال مسجد سے منسلک تھے تو وہ طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی کہ سمندر ان کو راہیں دیا کرتا تھا، ہوائیں ان کا پیغام پہنچایا کرتی تھی بغیر انٹرنیٹ، سیٹلائٹ اور موبائل کے، ہوائیں پیغام پہنچاتی تھی۔ مدینہ پاک کے اندر ایک صحابی تھے، ان کے لڑکے کو کسی جیلر نے جیل خانے میں قید کر رکھا تھا کسی اور علاقے میں۔ اب والد صاحب کو فکر ہوئی کہ میرے بچے کو قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے، اس زمانے کے قید خانے جو ہے تہ خانے میں ہوا کرتے تھے، تو میرا بچہ نماز کیسے پڑھتا ہوگا، اس کو نماز کے اوقات کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ مدینے میں رہ کر اپنے بچے کی نماز کی فکر کی جا رہی ہے، اور آج گھر میں رہ کر ہماری اولاد نماز سے غافل ہے، کتنی ہم فکر کرتے ہیں؟ ہماری بیوی نماز سے غافل ہے، کتنی ہم فکر کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے تو صاف طور سے فرما دیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس سے مراد گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ اس آیت پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جب سے میری بیوی میرے نکاح میں آئی ہے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال سے، یا اس سے کم و بیش اوقات سے، میں نے اپنی بیوی کو کتنا دین سکھایا؟ کیا میں نے اپنی بیوی کی سورہ فاتحہ کو بھی ٹھیک کی؟ کبھی سنی کہ وہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط پڑھ رہی ہے؟ کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی؟ کہ اس کی اتحیات سنی کبھی؟ اس کا کلمہ سنا کبھی؟ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایسی مبارک محنت دی کہ جو کام ہمارے ذمہ تھا اللہ نے ایسے اعمال زندہ کی حضرت نظام الدین کے ذریعے سے کہ ایک ساتھ میں تینوں طبقات پر محنت ہو رہی ہے، جیسے دور رسالت میں تینوں طبقات پر محنت ہوئی ہے، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر۔ یہ تینوں طبقے کو اس محنت میں، اس کام میں لگایا گیا ہے، بچے بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ گھروں میں دین لانے کے لیے اسباب جو بتائے جاتے ہیں، جیسے ظہر میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بزرگ نے بیان میں اس کو واضح فرمایا کہ گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرو۔ کیا زندہ کرو؟ اور یہ عمل جو ہے نا دور رسالت کا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا تھا، زمانے کا عمل ہے یہ، آج کے دور کا نہیں ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کرو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تعلیم کیا کرتے تھے، صحابہ آپ علیہ السلام کے حلقے میں بیٹھ کر دین سیکھتے، ایمان سیکھتے، قرآن سیکھتے۔ کہ مسجد ہی مدرسہ تھی۔ مسجد کیا تھی؟ مسجد تربیت گاہ تھی، مسجد خانقاہ تھی۔ کوئی حکم آتا اللہ کی طرف سے تو صلاۃ جامعہ کا اعلان ہوتا مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر، سارے صحابہ جمع ہو جاتے مسجد میں اور حکم سنایا جاتا کہ آج سے شراب حرام ہوئی ہے، تو یہ آواز سن کر پورے مدینے میں جو نا شراب بہا دی جاتی۔ آج سے پردے کا حکم آیا ہے، تو رات میں جو ہے گھر میں جا کے صحابہ نے اپنی عورتوں کو حکم سنایا، اور فجر کی نماز میں عورتیں کالی کالی چادروں میں لپٹی ہوئی فجر کی نماز میں جو ہے نا تشریف لا رہی ہے، جیسے کالے کالے کوے جگہ جگہ نظر آ رہے ہوں۔ کہ صحابہ مسجد کی باتیں گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، گھروں میں سنایا کرتے تھے۔ ہم لوگ بازار کی باتیں گھر میں پہنچاتے ہیں، دنیا کی باتیں گھر میں پہنچاتے، اس لیے ہمارے گھروں میں دنیا آ رہی ہے، دین نہیں آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے ایک دعا سیکھی کہ جب کسی پہ کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔
کہ اللہ اس مصیبت پر میں تجھ سے اجر چاہتا ہوں اور اس کا بہترین بدل چاہتا ہوں. یہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھ کر یہ دعا جو ہے صحابی نے اپنے گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھا دی. انہوں نے محفوظ کر لی یہ دعا. اللہ کا کرنا کہ کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فوراً یہ دعا جو گھر کی تعلیم میں یاد کی تھی اپنے شوہر مرحوم سے فوراً پڑھ لی. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت پر میں اجر چاہتی ہوں، بدلہ ثواب چاہتی ہوں اور بہترین بدل چاہتی ہوں. لیکن سوچنے لگی ایک بشری تقاضے کی بنیاد پر کہ ابو سلمہ سے اچھے شوہر مجھے کہاں ملیں گے. ایک بشری اور فطری تقاضے کی بنیاد پر اللہ کی شان دیکھیے کہ عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا وسلم کہ مجھ میں غیرت زیادہ ہے اور میری تو عمر بھی کافی ہو چکی ہے. اس زمانے میں بڑی عمروں میں نکاح کرنا کوئی پریشانی کی اور تکلیف کی اور مشکل کام نہیں تھا. بیواؤں کا نکاح کرنا، مطلقاؤں کا نکاح کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ایک روایت ڈھونڈنے سے بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ 10-10 ہزار صحابہ شہید ہوئے. بعض جو ہے بعض موقع پر، بعض جہاد میں اور بعض جو ہے وہ تعاون کی بیماری میں. کوئی مرد یا عورت نے آ کے درخواست نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ جو ہے میری بچی کا نکاح ہو جائے، یا فلانی بیوہ ہو گئی اس کا جو ہے نکاح ہو جائے. اتنا آسان تھا نکاح کا مسئلہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کی بیوی بیوہ ہوئی تو جھٹ سے جو ہے پیغام آنا شروع ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا عمر کی وجہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے نکاح ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا جعفر طیار مرحوم کی جو ہے رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ بنی، حضرت علی سے ہو گیا نکاح. آج کے دور کے اندر سب سے مشکل کام نکاح ہو کر رہ گیا ہے. غریب ماں باپ کی نیند حرام ہو چکی ہے اور شرم کے مارے گردن جھک جا رہی ہے. کیا کریں، اتنا ہم نے مشکل کر دیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر نکاح کو آسان کرو گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور نکاح کو اگر مشکل بناؤ گے تو زنا کرنا آسان ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو کام اللہ نے چلایا اس کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا. کس کو زندہ کرنا؟ بولو سنتوں کو زندہ کرنا. کیونکہ سنتوں کے اندر جاذبیت ہے، کشش ہے، رعب ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر نفع ہے. صحابہ جو ہے نا ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرتے تھے. صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم لوگ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے. سنت ہی تو ہے. پسند آ رہی ہے؟ اور سنتوں کے اندر 3 قسم کی سنتیں ہیں: سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت، جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے. کہ سنت دعوت دینے کا کیا اسلوب اور طریقہ رہا ہے. قیامت تک وہی طریقہ چلے گا جو جس طریقے اور جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دعوت دی ہے. قیامت تک وہی طریقہ چلے گا. مسواک کی سنت لے لو، منہ صاف کرنے کی ایک چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، لیکن ہم نے اس کا بدل جو ہے نا برش کو سمجھ لیا. برش، مسواک کو چھوڑ کر برش پر آ گئے. جو فائدے علماء نے مسواک کے گنوائے ہیں، کیا وہ فائدے برش سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ 70 فائدے گنوائے باقاعدہ مسواک سے. سب سے بڑا فائدہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور نماز کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور برش اس کی جگہ پہ لے لیا ہے. تو ایک مسواک کی سنت
اس کا بدل برش قیامت تک نہیں ہو سکتا یا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو جس محنت کے ذریعے سے ساری سنتیں زندہ ہو رہی ہے، واجبات زندہ ہو رہے ہیں، فرائض زندہ ہو رہے ہیں، شریعت زندہ ہو رہی ہے، مسجدوں کو نمازی مل رہے ہیں، بیت اللہ کو حاجی مل رہے ہیں، مکاتب مدارس کو جو ہے طلبہ مل رہے ہیں، الغرض دنیا والوں کو اچھے انسان مل رہے ہیں، اچھے تاجر مل رہے ہیں، اچھے ملازم مل رہے ہیں. سورت کے ایک بیپاری جو ہے چلا لگا کر آئے اور اپنے بل کے نیچے جو ایک جملہ لکھا ہوا رہتا ہے عام طور سے کہ گڈس ون سولڈ ول ناٹ بی ٹیکن بیک، کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. مسلمان بھی لکھ رہا ہے غیروں کی طرح. یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہمارے بول ہیں. نبی علیہ السلام نے تو بیچا ہوا مال واپس لینے کی جو ہے نا فضائل سنائے ہیں، ہاں، کہ جو گراہ سے بیچا ہوا مال واپس لے لیں. اور مسلمان بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ غیروں کی طرح کہ ہم واپس نہیں لیں گے. لیکن وہ تاجر، کپڑے کا تاجر، اس کا یقین بنا کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ پالنے میں تجارت کے محتاج نہیں، ملازمت کے محتاج نہیں، ڈگری کے محتاج نہیں، عہدے کے محتاج نہیں. ساری کائنات میں جتنی جاندار مخلوقات ہے سب کو اللہ پال رہے ہیں بغیر اسباب کے. تو کیا انسان کو نہیں پال سکتے بغیر اسباب کے؟ تو وہ تاجر نے وہ جملہ جو ہے نا اس میں نکال دیا وہاں سے، بل کے نیچے جو لکھا ہوا رہتا ہے، اور لکھا کہ خریدا ہوا مال آپ کو لوٹانے کا پورا حق ہے. ہماری دکان سے خریدا ہوا مال لوٹانے کا پورا حق ہے. اگر ہمارا مال آپ کو پسند نہ آوے تو ہم سے آ کر کہو، اور پسند آ جاوے تو دوسروں سے جا کے کہو، دعوت دو. اب یہ بل جو ہے ایک صاحب کے ہاتھ میں آیا کہ ارے آپ بیچا ہوا مال واپس لے لیتے ہو، وہ بھی کپڑا. کہ ہاں لے لیتا ہوں، تو اس میں تو نقصان ہوتا ہوگا. بولے ہاں شروع میں نقصان ہوتا تھا، لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ گراہکی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غیر ایمان والی عورتیں بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسہ دے کر ہماری دکان پہ بھیج دیتی ہے کہ کپڑا خریدنا تو اس مسلمان کی دکان سے خریدنا، کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے ایک سونے کے بیپاری زبیری جو ہے اللہ کے راستے میں گئے، چلا لگا کر آئے، یقین بنا کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ ہم اپنے کاروبار سے نہیں پل رہے. اور نبی کی تعلیمات ہے، اللہ کے راستے میں نکال کر، تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر، انبیاء صحابہ کے واقعات سنا کر جو ہے زندگی سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. ایک مسلمان تاجر ہو، ملازم ہو، شوہر ہو، اولاد ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ہاں، انبیاء اور صحابہ کے واقعات سنا سنا کر. تو لہذا جو ہے تعلیمات نبوی میں بات سامنے آئی ان کے کہ جو ہے وہ جو تاجر جھکتا تولنے کی ترغیب آئی ہے کہ پچھلی بعض قوموں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کیا کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، ناپ تول میں، لہذا جھکتا تولو، یہ نبی کی تعلیمات میں سے ہے. لہذا جو ہے والد نے آگے بچوں سے کہا جو دکان سنبھالتے تھے کہ بچوں جھکتا تولنا، کیا کرنا، اور سونے کی دکان ہے وہ. بچوں نے کہا کہ ابا جان گڑ ہوتا تو جھکتا تولتا، سونا ہے یہ. گڑ ہوتا تو کہ جھکتا ہوا تولتا، سونا ہے، اور سونے کے اندر ذرا سی بھی اگر کمی بیشی ہو جائے تو کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو کہا والد نے کہ ہاں بیٹا تیری بات صحیح ہے، سونا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ. اور آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کیا سونا، کیا چاندی، کیا ہفتے اقلیم کی سلطنت، اور کیا پوری دنیا کے خزانے. لہذا جھکتا تولنا شروع کیا. عورتوں کو پتا چلا کہ یہ زبیری پورا دیتا ہے اور جھکتا دیتا ہے، تو ایک عورت 4 کی تشکیل کر کے لاتی کہ سونا خریدنا تو اسی دکان سے خریدنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ اس کام کی برکت سے ہر شعبے میں پانی پہنچ رہا ہے، کہ اچھے تاجر مل رہے ہیں، اچھے ملازم مل رہے ہیں، ہاں، اچھے ڈاکٹر مل رہے ہیں. کیا مل رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہ جو جسمانی علاج کے ساتھ روحانی بھی علاج کرتے ہیں، جسمانی دوا کے ساتھ روحانی دوا بھی دیتے ہیں.
ایک ڈاکٹر صاحب وقت لگا کر آئے تو اپنی کلینک میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، یعنی دعوت دینا شروع کر دیا۔ ایک بڑے میاں کبھی مسجد میں نہیں آتے تھے، تو انہوں نے وہ بڑے میاں نے آ کر کہا ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے، کوئی اچھی سی جو ہے دوائی دو۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب جانتے کہ کبھی مسجد میں نہیں آتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے میاں یہ بتاؤ کہ آپ کے گھٹنوں میں درد کس وقت ہوتا ہے؟ جب آپ رکوع میں جاتے ہو اس وقت ہوتا ہے یا سجدے میں جاتے ہو اس وقت ہوتا ہے؟ اب وہ بڑے میاں ہنس دیے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ کا یہ انداز اتنا اچھا لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کل سے 5 وقت کی نماز شروع کر دوں گا۔ کہ اس کام کے ذریعے سے کاروبار چھڑانا مقصد نہیں ہے، دنیا داری چھڑانا مقصد نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، ملنگ پنا نہیں ہے کہ دنیا داری چھوڑو جنگل بیابان میں چلے جاؤ۔ جس شعبے میں ہے اور جس حال میں ہے اس حال کے حکم کو اپنا کر نبی کے طریقے پہ چلو تو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، مسجد والے ماحول میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 24 گھنٹے مسجد آباد ہوا کرتی تھی، راتوں میں بھی شفٹوں میں صحابہ وقت دیا کرتے تھے، کسی وقت مسجد اعمال سے جو ہے خالی نہیں ہوتی تھی۔ تو لہٰذا نیت کرو کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ فارغ وقت مسجد میں گزارو، بڑی عافیت میں رہو گے، راحت میں رہو گے، جیسے مچھلی کو راحت ملتی ہے پانی میں۔ دنیا کے فتنوں سے جھمیلوں سے بچے رہو گے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں کے گناہ ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے قانون کو توڑے گا اس کے لیے جو اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا اور جو ہے مقصد پہ آنے کا یہ آسان طریقہ اس دور میں اللہ نے چلایا ہے کہ اب اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لے کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے کے لیے ہر کوئی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم نقد یہاں سے 4 مہینے کے لیے جائیں گے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک بہت قبول فرمائے۔ یہ وقت جو ہے نا ذکر کا ہے، جو جن حضرات کا وضو ہے